نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم اور شفقت والے مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا فأین تذہبون، تم کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک جگہ فرمایا ففروا الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ میرے محترم مسلمان بھائی اور بہنوں، آج ہر انسان اور مسلمان جب گھر سے باہر نکلتا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھتا ہے تو مجلس میں بیٹھ کر کسی کے کاروبار کے بارے میں باتیں جب سنتا ہے، کسی کی ترقی کے بارے میں جب باتیں سنتا ہے، جب گھر سے باہر کسی کے کاروبار کو چلتا ہوا دیکھتا ہے، کسی کی بڑی گاڑی دیکھتا ہے، کسی کے بڑے بنگلے دیکھتا ہے، فیکٹریاں دیکھتا ہے، کاروبار دیکھتا ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھتا ہے، اچھا موبائل، بڑا موبائل دیکھتا ہے، تو اس کے دل کے اندر ایک حسرتیں اور تمناؤں کا ایک سمندر برپا ہو جاتا ہے۔ مسلمان پریشان ہے، انسان پریشان ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر یہ جو بے چینی ہے اور بے سکونی ہے، یہ آخر کس وجہ سے ہے؟ میرا دل کیوں بے چین ہے؟ میری روح کو کیوں سکون نہیں مل رہا؟ حالانکہ انسان زندگی کے اسباب کی طرف زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ میں سکون کے اسباب اختیار کروں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بہنوں، ہم دنیا کی چیزوں کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے اور ان کے پیچھے جتنا زیادہ ہم اپنی توجہ کو لگائیں گے تو اتنا ہی طبیعت کے اندر بے سکونی اور بے اطمینانی اور بے چینی آتی جائے گی۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے تو یہ دنیا انسان کے آگے آگے بھاگتی ہے، اور اگر انسان اس دنیا سے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں اور اچھا کھانا جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا موبائل رکھنا چھوڑ دیں، اچھی گاڑی جو ہے وہ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔ کوئی منع نہیں ہے شریعت کے اندر، ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا جو ہے وہ گاڑی استعمال کریں، اچھی گھڑی پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، لیکن دل کے اندر اگر ہر وقت انہی چیزوں کو بسا کر رکھا ہوا ہے اور انہی چیزوں کے آنے پر انتہائی خوشی، اتنی خوشی کو اللہ کو ہی بھول گئے، اور ان دنیا کی چیزوں کے جانے پر اتنا غم کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھے اور اللہ سے ہی شکوہ کر بیٹھے، تو ایسی دنیا کی محبت اور ایسی دنیا کی فکر یہ انسان کو بے سکون اور بے چین کر دیتی ہے۔ آج کی دنیا کا مسئلہ یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اسی دنیا کو بنا لیا ہے، اور جس نے اس دنیا کو مقصد بنا لیا اس کی طبیعت میں 100% 100% لازماً بے چینی آئے گی۔ لیکن اگر کسی نے اپنی اس دنیا کو صرف ایک ضرورت کے حد تک رکھا، میرا مقصد کچھ اور ہے، میں اس دنیا میں آیا ہوں، کھاؤں گا، پیوں گا، اچھے کپڑے پہنوں گا، لیکن میں اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اور میرا اصل مقصد میری قبر کو اچھا کرنا ہے، اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اصل مقصد میرا جنت کو حاصل کرنا ہے۔ جب اس کی سوچ یہ والی ہوگی تو پھر وہ انہی کاموں کے لیے بھی کوشش کرے گا، اور ان چیزوں میں اگر اس کی کوتاہی ہو گئی، نماز اس کی چھوٹ گئی تو اس کو افسوس ہوگا، تلاوت اس کی چھوٹ گئی اس کو افسوس ہوگا، اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی 2-3 سالوں سے اس کو دکھ ہوگا۔ تو یہ چیزیں اگر اس سے چھوٹ رہی ہوں گی تو اس کو دکھ ہوگا، اور اگر وہ ان نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ رہا ہوگا تو اس کو خوشی ہوگی۔ لیکن اکثریت کا ذہن اس سے ہٹ گیا ہے، ہفتوں گزر جاتے ہیں اور نمازوں کی کوئی ترتیب ہی نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ فجر کی نماز اکثر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، اور کتنے ہی مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، 5 نمازوں کو وہ اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہی نہیں ہیں۔ ہماری کتنی ہی خواتین ایسی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کتنے ہی دن گزر گئے، ہمارا دل ویران ہے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کی، نہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔ ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر نہیں آتا۔ کتنا ہی زمانہ گزر گیا، ہم نے جو ہے نماز کے علاوہ الگ سے بیٹھ کر بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، کبھی ہم نے بیٹھ کر جو ہے وہ 100 مرتبہ 50 مرتبہ اپنی طاقت کے بقدر الگ سے ایک درود شریف پڑھا حضور علیہ السلام کے لیے۔ یہ ہے کرنے کے کام جس کی وجہ سے ہماری طبیعت کے اندر سکون آئے گا۔ دنیا کا غم یہ غم میں اضافہ کرتا ہے، اور آخرت کا غم انسان کے اندر سکون اور راحت اور خوشی لے کر آتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، دنیا کا جو غم ہے وہ غم میں اضافہ کرتا ہے، اور انسان ایک ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور عجیب طرح کی ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت میں بے سکونی اور بے چینی آ جاتی ہے۔ لیکن آخرت کا غم جس کو لگ جائے
عجیب ایک اس کی زندگی کے اندر لطف آ جاتا ہے جو باہر والوں کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن وہ دل کے اندر اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سکون ہوتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، راحت و سکون ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پنکھے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ہوا آ رہی ہے، دوسرا شخص دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، پنکھے سے دور ہے، اور وہ وہیں سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس شخص کو کیسے سکون میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی تمہیں کس نے منع کیا ہے؟ آپ بھی آ کر بیٹھ جاؤ پنکھے کی ہوا میں، کسی نے روکا ہے کیا آپ کو؟ کسی نے نہیں روکا۔ میرے عزیز دوستو، یہ دین ایسا ہے کہ اس پر چلنے میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر ہمیں ذلت اٹھانی پڑتی ہے، اس کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، لیکن آخرت کے کاموں کو کرنے کے اندر کوئی مشقت نہیں ہے۔ دیکھیے نماز پڑھنی ہے ہم نے، نماز پڑھنے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے لیے پانی ہر جگہ میسر ہے، ہم آرام سے وضو کریں۔ پانی نہیں ہے اگر تو تیمم شریعت نے رکھا ہے کہ دو ہاتھ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پہ ایک مرتبہ مارے اور جو ہے وہ منہ پہ مل لے، جیسے ہم وضو میں ملتے ہیں، پھر دو مرتبہ دوبارہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارے اور دونوں بازوؤں پر جو ہے وہ کونیوں تک اس کو مل لے، تیمم ہو گیا۔ نیت کرنی ہے پاکی کی، اور اسی طرح سے اس میں یہ دو فرض ہیں، منہ پر جو ہے وہ دو مرتبہ ایک دونوں ہاتھوں کو مارنا اور دونوں ہاتھوں کو دوبارہ جو ہے وہ کونیوں تک ملنا، آرام سے اس کا تیمم ہو گیا۔ نماز پڑھنے میں کوئی خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ ذکر کرنے میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ یہ اللہ کے وزن، جو نیکیوں کا اعمال کا وزن کرنے کا ترازو ہے، اس میں بہت اس کا وزن ہے، اور اللہ کے ہاں اللہ کو بڑے محبوب کلمات ہیں یہ دونوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ وزن کے اندر بہت بھاری ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اب دیکھیے کوئی خرچہ نہیں ہوا، لیکن ہم پھر بھی جو ہے وہ اس کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ درود شریف پڑھنے میں کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ، اگر ایک آدمی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے اور زکوٰۃ کے اپنے مسائل ہیں تو اس پر 2,500 روپے خرچ نکالنے ہیں، لیکن اگر اس کے پاس مال ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم اس پر آئے گا ہی نہیں۔ حج کے اوپر آنے جانے کا خرچہ اور پیچھے گھر والوں کا خرچہ نہیں ہے تو حج بھی فرض نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، شریعت کے جتنے بھی ہمارے اوپر احکامات ہیں اس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ان بغیر خرچے والے اعمال کو ہم تک کرنے پہ تیار نہیں ہیں، حالانکہ اس کے مقابلے میں جو نعمتیں ملیں گی اور دنیا میں جو سکون ملے گا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی زیادہ خواری اٹھاتے ہیں، کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کتنے خرچے کرتے ہیں، اور اگر چیز ٹوٹ جائے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، اس کے لیے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے بہت زیادہ مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ انسان کی طبیعت کی بے سکونی اور بے اطمینانی اور الجھنوں کی جو طبیعت کا جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ جس سے دیکھیں گے نا وہ کسی کا بڑا موبائل دیکھتا ہے، اب اسی کے بارے میں سوچے جا رہا ہے کہ ایسا موبائل میں کیسے لے لوں، اب ایسا موبائل میں کیسے لے لوں، اب اس کے نماز میں بھی خیال آ رہا ہے اس کے دل میں، اور ہر وقت اس کے دل میں یہ خیال گھوم رہا ہے، تو طبیعت میں تو بے چینی آئے گی۔ اب جو ہے وہ جب کسی کی بڑی گاڑی دیکھ لی، بڑا گھر دیکھ لیا، اور کاروباری لوگ ایک دوسرے کے کاروبار دیکھتے ہیں، اندر ہی اندر جو ہے وہ کڑتے رہتے ہیں، اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں کہ ایسا کاروبار مجھے بھی مل جائے اور اس کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جیلیسی، اور یہ اندر ہی اندر جو وہ حسد کرتا رہتا ہے، اور حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، تو اس کی وجہ سے کیا وہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہماری طبیعت کے اندر بے چینی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ ریلیکس ہو کر اللہ اپنے مقدر پہ یقین رکھیں اور دنیا کی چیزوں کو آسانی کے ساتھ مشقت کے بغیر جو چیز حاصل ہو جائے اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنا مقصد دنیا کو نہ بنائیں، اور اپنی ساری توجہ جو ہے وہ آخرت کے کاموں کی طرف رکھیں کہ میری نماز جو ہے وہ تکبیر اولیٰ سے نہ چھوٹے، امام اللہ اکبر کا ہے پہلی تکبیر کا ہے، میں اس کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جاؤں، پہلے وقت میں جو ہے وہ عورت ہماری گھر کے اندر نماز پڑھ لے، اور جو ہے وہ میں روزے رکھنے کا اہتمام کروں، میری تلاوت نہ چھوٹے، میرا ذکر نہ چھوٹے، میری ہاتھوں سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میری آنکھوں سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، میرے کانوں سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، ان باتوں کی ہم فکر رکھیں، پھر دیکھیں طبیعت کے اندر سکون نہ آئے تو پیسے واپس۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔